وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار اللہ تعالی درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. عید الاضحیٰ خوشی دا مقام اور موقع ہے. اس دے اندر جو سب تو بڑی عبادت ہے وہ قربانی کرنا، یعنی اپنے جانور دی گردن تے چھری چلانا اللہ دے ہاں یہ بہت محبوب عمل ہے. اور اس دن دا سب تو بڑا یہ عمل ہے. اگر کوئی بندہ اس دن قربانی نہ کرے اور وہ کروڑ یا ارب یا اس تو ود کے رقم خرچ کرے، قربانی جیسا ثواب نہیں حاصل کر سکتا. سب تو بڑا عظیم الشان عمل ہے اس دن قربانی کرنا. اور اساں سمجھے ہے کہ صرف قربانی جانور دی ہے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن مقامات قربانی دا ذکر کیتا ہے نال ایک دو چیزاں دا اور بھی ذکر فرمایا. قرآن مجید اندر اللہ پاک نے ذکر فرمایا، نبی پاک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما رہے نے، وحی الہی نو آقا پڑھ کے سنا رہے نے. آواز ہوندی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. فرمایا میرے محبوب تسی کہہ دیو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میرا زندہ رہنا تے میرا دنیا تو چلے جانا کادے واسطے کس ذات واسطے للہ رب العالمین
سارا کچھ کدے واسطے؟ اللہ دی ذات واسطے۔ پتہ لگیا اساں صرف قربانی نو سمجھے ہے۔ اللہ فرماندے نے نماز بھی میرے واسطے پڑھنی ہے، قربانی بھی میرے واسطے کرنی ہے۔ اسی نماز نو بھول گئے، قربانی نو یاد رکھ لیا۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، زندہ رہنا بھی اللہ واسطے، زندگی گزارنی بھی اللہ واسطے۔ وَمَمَاتِي، تے دنیا چھڑ کر کے جانا ہے تے پھر بھی قناعت رب واسطے چھڑ کے جانا ہے۔ اور قربانی اللہ پاک نے ساری امتاں واسطے بنائی ہے، صرف یہ نہیں کہ قربانی اللہ پاک نے صرف امت محمدیہ تے فرض فرمائی ہے، نا نا نا، اللہ فرماندے نے والی کلی امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ میرے محبوب اساں قربانی ساری امتاں واسطے بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان نے جنہاں نال اللہ پاک نے زمین نو آباد فرمایا، انہاں تے بھی قربانی اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ کتھے لکھیا؟ قرآن دا پارا چھٹیا، اللہ فرماندے نے فَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں نے قربانی کر لئی ہے، ایک دی قبول ہو گئی ہے تے ایک دی قبول نہیں ہوئی۔ قبول کون کردا ہے؟ بولے آج ذرا، قربانیاں قبول کون کردا ہے؟ اللہ ذوالجلال کردے نے۔ جدی چاہے رب قبول کر لے، جدی چاہے رب نہ قبول کرے، رب نو کو پوچھ سکدا؟ رب ذوالجلال نے حابیل دی قبول کر لئی ہے، قبیل دی نہیں قبول کی تھی، تے اے آپس اندر لڑ پیانے۔ جیڑا دوسرا ایک کہن لگا میں تینوں قتل کر دیاں گا، جن دی قبول نہیں نہ ہوئی کہن لگا میں تینوں قتل کر دیاں گا، تو تیری قبول ہو گئی تے میری نہیں ہوئی ہے۔ انہیں بڑا پیارا جواب دیتا ہے، آندہ انما یتقبل اللہ من متقی۔ انہیں کیا بھائی جان قتل کرنا ہی بے شک کر دے، لیکن مسئلہ یہ قربانیاں اللہ قبول کر دے تے متقین دیاں قبول کر دے، جنہ دے دل وچ تقوی ہوندا ہے۔ اور قربانی بندہ کر دے، اللہ پاک نو نہ خون پہنچ دے، اللہ نو نہ گوشت پہنچ دے، عرشاں دے مالکا تواڈے تک کی جاندا ہے؟ اللہ فرماندے نے لن ینال اللہ لہومھا ولا دماؤھا، نہ خون پہنچ دے نہ گوشت پہنچ دے، ولکن ینالہ التقوی منکم، مینوں پہنچ دے تے تواڈے دلاں دا تقوی۔ اللہ نو کی پہنچ دے؟ تقوی پہنچ دے، تقوی پہنچ دے۔ تیری قربانی اگرچہ کمزور بھی ہووے، اگرچہ سستی بھی ہووے، لیکن اگر تیرے دل دے اندر تقوی اللہ دی رضا مقصود ہے، اللہ پاک قبول فرما لین گے۔ جے تو مہنگے تو مہنگا جانور ذبح کر لیں، لیکن مقصد اللہ دی رضا نہیں ہے، صرف گوشت مقصد ہے، یا لوگاں اندر شہرت پانا مقصد ہے، اللہ پاک نو ایسی قربانی دی ضرورت کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، پتہ لگیا آدم علیہ السلام دے دور اندر بھی قربانی ہے۔ سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے ہوندا ہے، آپ فرماندے نے جس لے تسی اپنے جانور نو زمین تے لٹا لو، چھری او دی گردن تے رکھ دیو تے تانوں یاد آ جائے میرا فلاں بھائی میرے نال ناراض تے جانور نو اوتھے ہی رہن دیو، پہلے جا کے او دے نال معافی نامہ کر لو، صلح صفائی کر لو، بھرا نو راضی کر لو، پہلے انو راضی کرنا ہے تے بعد وچ قربانی کرنی ہے، بعد اندر قربانی۔
اے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے چلدی نہ قربانی جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ تک آ گئی ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام حضرات ابراہیم پیغمبر نے صرف بیٹے دی قربانی نہیں دیتی بلکہ قربانی ابراہیم پیغمبر نے اللہ دے دین واسطے اپنا وطن چھڑ کے قربانی دیتی، آگ وچ جا کے خلیل نے قربانی پیش کی دی، بیوی تے بچے نو بے آب ہو گیا زمین وچ چھڑ کے قربانی دیتی، اپنے بچے نو انج خلیل اللہ نے لٹایا، خواب ویکھیا نا اللہ پاک نے ابراہیم پیغمبر دی قربانی دا ذکر فرمایا، بیٹے اسماعیل نو سامنے بٹھا کے پوچھ دینے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے اسماعیل جی ابا جی کی آرڈر ہے، فرمایا پتر میں ویکھیا میں خواب اندر تینوں ذبح کر رہا ہوں تے اے میرے بیٹے دس خان تیرا کی مشورہ ہے تے فرماندے نے افعل ما تؤمر۔ ابا جی جو رب والو آرڈر آیا ہے افعل ما تؤمر، اصل آئی قربانی باپ تے بیٹے دی ایک نقطہ دان آندا ہے، اصل قربانی تے اے قربانی ہے جڑی باپ بیٹے دے درمیان گفتگو ہوئی ہے، تمبا تے اللہ نے فدیے اندر پیش کیتا ہے، بیٹا آندا ابا جی جو رب والو آرڈر آیا ہے کر گزرو۔ حضرات محترم تین گلاں تے گل مکائی ہے، قربانی کرن واسطے تین باتاں ضروری نے۔ پہلی چیز ہے تیرا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، جس بندے دا توحید والا عقیدہ نہیں ہے او دیاں عبادات اللہ قبول نہیں کر دے۔ عقیدہ بنا لے اللہ پاک دی ذات جڑی ایسی ذات ہے، نفع دی مالک ذات اللہ دے، نقصان دا مالک میرا اللہ، بگڑیاں بنان والا میرا اللہ، اولاداں عطا کرن والا میرا اللہ۔ عقیدہ توحید بنا لے، عبادتاں ساریاں کرنیاں نے تے بولو کدے واسطے؟ اللہ واسطے، نماز اللہ واسطے، روزہ اللہ واسطے تے بولو قربانی بھی اللہ واسطے۔ لوکاں نو وکھان واسطے نہیں کرنی، لوگ شاباش دے دین، حضرات لوگاں دی شاباش لین واسطے، لوگاں کولو واہ واہ کروان واسطے جے بندہ قربانی لئی پھرے تے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ریاکار دا ٹھکانہ اللہ نے جہنم نو بنا چھڑیا ہے۔ قربانی کرنی مالکا جے چنگا دے دیتا ہی تے تیری مہربانی، باڑا مل گیا تے الحمدللہ قبول تو ہی کرنا ہے۔ پہلی شرط ہے وے عقیدہ توحید بنا لے، رب ذوالجلال واسطے، جانور ذبح کرنا ہے تے رب واسطے، توتی سبیل رب واسطے، پانی دی سبیل رب واسطے، حضرات دیگا پکا کے ونڈنیاں نے اللہ دی ذات واسطے، نفع نقصان دا مالک سمجھنا ہے اللہ نو سمجھنا ہے، اوہ سر چکانا بھی اللہ واسطے تے بولو سر کٹانا بھی اللہ واسطے۔ عقیدہ توحید پہلا نمبر، عقیدہ توحید دوسرا نمبر، تیری قربانی واسطے ضروری ہے کہ تیرے دل وچ اخلاص ہوئے، للہیت ہوئے، تقوی ہوئے، ریاکاری دکھلاوا ہوئے تے قربانی قبول۔ میں قرآن دی آیت پڑھی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ نو خون گوشت دی کوئی ضرورت نہیں، رب ویندا ہے تے تیرے دل دا تقوی ویندا ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، اللہ دی رضا ہے۔ یہ دوسری شرط ہے تے قربانی دی قبولیت واسطے تیسری شرط ہے کہ طریقہ آمنہ بلال محمد الرسول اللہ۔ آخری گل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا طریقہ ہونا چاہیے۔ جیڑا بندہ عقیدہ بھی صحیح ہے، نیت بھی خالص ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ دا نہیں،
قربانی قبول نہیں ہو سکتی. کتھے لکھیا ہے؟ حدیث پاک پڑھن لگا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے وے. آقا فرماندے نے پہلے اسیں دی نماز پڑھاں گے تے پھر قربانی کران گے. قرآن نے بھی یہی آکھیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پہلے نماز پڑھ پھر بولو اب بولو ذرا گوشت آج کھانا ہے ماشاءاللہ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانہر. سونیا نماز تے بعد وچ قربانی. ایک قرآن نے بھی ترتیب دسی ہے. ہن صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام دا ایک یار نیت بڑی چنگی ہے. انہیں نا عید دی نماز پڑھن تو پہلے جانور ذبح کر دیتا, اپنی بکری ذبح کی تھی, گوشت بنایا جلدی جلدی. سب تو پہلے نیت کی ہے میری قربانی دا گوشت سب تو پہلی ہانڈی لوگاں دے گھر بنے. نیت ماڑی ہے, نیت بڑی اعلی ہے. گوشت بنایا قربانی کر دیتے, مسجد جایا تے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگ گیا. فرمایا قربانی تو نماز تو پہلے کر لئیے. جی اللہ دے نبی. فرمایا اذبح مکانہا اخرى, ان دی جگہ تے ہور کر, پہلا گوشت ہویا قربانی ہوئی. گوشت بنیا صرف جانور ذبح کیتا قربانی نہیں. کیوں؟ ساڈا طریقہ ہے پہلے نماز پھر قربانی. دوندا جانور ذبح کرنا ہے, دوندے تو گھٹ کوئی جانور نہیں. بعض آندے نے جی 1 سال دا ہو گیا, 1.5 سال دا ہو گیا, اینے مہینیاں دا ہو گیا. قرآن حدیث اندر عمر دا ذکر نہیں, دوندے جانور دا ذکر ہے. نبی پاک نے فرمایا دوندا ذبح کرو. ہاں مجبوری بن جائے تے پھر بھیڑ دی نسل دا کھیرا کر سکتے, بکرا پھر بھی نہیں, گائے اونٹ پھر بھی کھیرا نہیں. نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق. اور نبی پاک نے فرمایا ہے چھری نو چنگی طرح تیز کر لینا ہے, جانور نو تکلیف نہ زیادہ ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ باقی جانوراں تو چھپا کے انہوں ذبح کرنا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام جانور لٹا دیندے زمین تے قبلہ رخ, گردن تے اپنا پیر مبارک رکھ کے پڑھ دے بسم اللہ واللہ اکبر. کلمات میرے آقا علیہ السلام پڑھیا کر دے. جانور ذبح کر دیں دے, گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے. اللہ فرماندے نے کلو منہا واطعموا القانع والمعتر. آپ بھی کھانا ہے, جڑے تواڈے کولوں سوال کردے نے منگدے نے انہاں نوں وی دینا ہے, تے جڑے سوال نہیں کردے انہاں نوں بھی قربانی دا گوشت دے دینا ہے. یعنی 3 حصے اندر اس نو تقسیم کر دینا ہے. آپ بھی کھانا ہے, لوگاں نوں بھی کھلانا ہے. اور حضرات محترم جانور نو ذبح کرنا ہے تے اے عقیدہ بنا کے کرنا ہے اللہ میں تیری رضا واسطے اے قربانی دے رہا. اللہ جے کتے ضرورت میرے وقت دی قربانی دی, تیرے دین نو پئی وقت دیاں گا. مال دی قربانی ضرورت دین نو پئی, اللہ مال بھی دیاں گا. اولاد بیوی بچیاں دی قربانی دی ضرورت تیرے دین نو پئی. انشاءاللہ خلیل اللہ علیہ السلام دی سیرت نو اپنان دیاں میں بیوی بچے بھی تیرے رستے تو قربان کر دیاں گا. اللہ میں اے عہد کرنا مالکہ سونیاں جے تیرے دین نو تیری توحید نو میری جان دی قربانی دی ضرورت پئی, اللہ جان بھی قربان کر دیاں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا الہ العالمین بیمار مسلمانوں صحت کامل و اجل عطا فرما.
اللہ پریشان حال مسلمانوں دیاں پریشانیاں دور فرما، میرے مولا دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما، عرشاں دے مالکا اپنی رحمت نال ساڈیاں قربانیاں کرنیاں قبول فرما، اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما، اللہ کچھ ساڈے ساتھی جماعتی کل بابا جی فوت ہو گئے، اللہ قبر نو نور نال منور فرما، اللہ آخرت دیاں منزلاں آسان فرما، عرشاں دے مالکا گھر والیاں نو صبر جمیل عطا فرما، اللہ جن تیرے بندے بندیاں آئے نے مالکا سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ سب نو اپنی رضا و رحمت دا حقدار بنا، اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اللہ نواستے آزادی دے اسباب پیدا فرما، عرشاں دے مالکا جتھے مسلمان پریشان نے اللہ پریشانیاں نو رفع فرما، اللہ مجاہدین اسلام دی مدد فرما، یا الہ العالمین یا رب العالمین اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ جڑے تیرے بندے اس گھر نو آباد کر دینے مولا تو نہ دے گھراں نو آباد فرما، اللہ جو نوجوان محنتاں کوششاں کاوشاں اس گھر واسطے کر دینے اللہ قبول فرما، اللہ سنو ساریاں نو رزق حلال وافر طیب کثیر عطا فرما، اللہ ساڈے فوت شدگان دی مغفرت فرما، اللہ جنہ دے عزیز و اقارب والدین بہن بھائی تیرے کول آ گنے اللہ ساریاں نو معاف فرما، اللہ قبراں نو جنت دے باغیچے بنا، مالکا سونیا قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔